السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک میں جو ہم دورہ جات کرواتے ہیں وہ شروع ہم کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ فضیلت الشیخ مفسر قرآن روح اللہ صاحب بن خلیل حافظہ اللہ ہیں۔ شیخ محترم حسب وعدہ آج تشریف لے آئے ہیں مرکز الامام احمد بن حنبل میں۔ پنجاب میں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے شیوخ تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے بھی دورے کیے تفسیر کے، بڑا استفادہ کیا۔ یہ یعنی KPK کے اندر تفسیر کا بہت عروج ہے، KPK میں تفسیر کا بہت عروج ہے۔ تو شیخ محترم حافظہ اللہ جہاں ایم انگلش ہیں وہاں دینی علوم میں بھی 10 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ تو 10 سال سے مختلف مفسرین سے تفسیر باقاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت سارے رجسٹر، بڑے بڑے رجسٹر، ان رجسٹروں پر صرف تفسیر کے ہی فوائد ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ پہلے ایک مفسر سے تفسیر پڑھی ہے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے۔ شیخ محترم سے یہ چند ضروری باتیں تاکہ ہمارے طلبہ، ہمارے علماء میں بھی شوق پیدا ہو کہ شیخ محترم ایک MA انگلش تھے، کالج میں پروفیسر تھے، پھر دل میں اللہ تعالیٰ نے علم دین سے محبت ڈالی، تو یہ بڑی ایمان افروز باتیں ہیں۔ پھر خاص کر علم تفسیر سے محبت، ایسی محبت کہ یعنی 10 مفسرین سے استفادہ کیا۔ اللہ اکبر۔ شروع سے لے کر آخر قرآن کریم تک شیخ صاحب نے ان سے ایک ایک لفظ کر کے سیکھا۔ یہی طریقہ ہمارے سلف محدثین کا، مفسرین کا تھا۔ وہ ایک ایک فن کو کئی شیوخ سے پڑھتے تھے۔ تو پہلے میں رجسٹر میں دکھانا چاہتا ہوں، میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ اگر ان سارے رجسٹروں کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے تو میرے خیال میں کم از کم یہ 40 جلدوں کا ڈیٹا ہے، اور ایک ایک صفحہ لکھا ہوا ہے۔ میں دیکھتا رہا ہوں، سب مکمل لکھے ہوئے ہیں۔ شیخ محترم پہلے تو یہ رجسٹر کیا ہے، یہ ذرا دکھانا بھی، اٹھانا، یہ سارے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان رجسٹر میں کیا ہے؟ جی شیخنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رجسٹرڈ میرے شیخ محترم فضیلت الشیخ سمیع اللہ، اس سے میں نے 2 سال مسلسل درس قرآن کیا ہے۔ تو ان سے جو لفظ ان کی زبان سے نکلا ہے تو وہ سب ہم نے یہاں پر ضبط کیا ہے اور سب کچھ یہاں پر لکھا ہے۔ تو اس کی تفسیر شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، اس کی وہ خلاصہ ہے، اس کا وہ صحیح تفسیر احسن الکلام، جو خلاصہ، جو خاکہ جو لوگوں تک وہ پہنچا رہے ہیں وہ ہمارا شیخ فضیلت الشیخ سمیع اللہ ہی ہے، جو الجامعۃ الاسلامیہ پشاور میں مدرس بھی ہے، اور سالہ سال وہ روزانہ درس قرآن بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ پھر رمضان اور شعبان اور رمضان میں مستقل دورہ کرواتے ہیں۔ تو اس سے میں نے 2 دفعہ یہ تفسیر قرآن پڑھی ہے، اور یہ ساری رجسٹر انہی کے علم سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں یعنی یہ سارے رجسٹر ایک مفسر فضیلت الشیخ ابو عمار سمیع اللہ صاحب، یہ وہی ہے میرا خیال جنہوں نے ابو داؤد کی شرح بھی لکھی ہے؟ نہیں، یہ اور ہے، وہ دوسرا ہے، وہ ابو محمد کا کزن ہے۔ اچھا، ہاں، یہ دوسرا ہمارا شیخ ہے سمیع اللہ۔ سمیع اللہ۔ اللہ اکبر۔
یعنی ایک استاد کو لازم پکڑا شیخ نے، 2 سال ان سے تفسیر پڑھی، اللہ اکبر، اور شیخ نے بولا کہ ایک ایک لفظ جو استاد کے منہ سے نکلا وہ میں نے لکھا ہے ان رجسٹروں میں، اللہ اکبر۔ شیخ محترم ان رجسٹروں میں کیا ہے؟ اب یہ جو ہے وہ ابو عمار سمیع اللہ حکیم فضیلۃ الشیخ ابو عمار سمیع اللہ حکیم، یہ اس کی تفسیر ہے، اللہ اکبر۔ وہ بہت ہی طویل تفسیر کرواتے ہیں۔ ان کا مشہور ہے پشاور میں کہ لغت کے اعتبار سے جو بھی مسئلہ ہو، نحو و صرف کے اعتبار سے جو آیت ہو، جو نقطہ سمجھانا ہو، تو وہ پوری تفصیل اس میں کرتے ہیں شیخ ابو عمار سمیع اللہ۔ یہ تو میں چھوڑ آیا ہوں، بہت رجسٹر یہاں پہ لاہور تک لانا مشکل تھا، جو ممکن ہو سکا وہ ہاتھ میں اٹھا کے یہ لے آئے ہیں، سفر تھا تو اس لیے تو اس کے باقی ہم نے کروانا ہے یہاں پر، جہاں تک ارادہ ہے کہ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران یا سورہ المائدہ تک جہاں تک ارادہ ہے تو وہ صرف میں لے آیا ہوں، یہ پورا قرآن اس کا نہیں ہے، یہ تو آدھا ہی ہے۔ اور یہ ہے شیخ ابو محمد کا تفسیر، اس کا بھی میں صرف ایک ہی جز لایا ہوں، یہ بھی آدھا میں لایا ہوں اور باقی چھوڑ لیا ہوں۔ یہ صرف میں سورہ بقرہ کی آدھی تفسیر لے آیا ہوں، سورہ فاتحہ کے مستقل اس طرح ایک بڑا رجسٹر ہے سورہ فاتحہ پر اس کی۔ یعنی یہ شیخ ابو محمد صاحب حافظ اللہ کی تفسیر، یہ شیخ کتنے سال آپ نے سے پڑھا تفسیر؟ اس سے ایک ہی سال موقع ملا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صرف ایک ہی سال اس سے پڑھا ہے۔ ابھی کروا رہے ہیں لیکن ہم یہاں آ گئے ہیں، ابھی بھی اس کی تفسیر شروع ہے۔ شیخ محترم اس رجسٹر میں کون سے کس شیخ کے فوائد ہیں ان رجسٹر میں؟ یہ ہمارے مشہور شیخ عبد المنان، ماشاءاللہ، شیخ عبد المنان ابو عمر شیخ عبد المنان، اس کی تفسیر ہے، تو وہ بہت ہی مشہور ہے تفسیر میں، خاص کر فرق باطلہ پر رد کرنے کے لیے، تفسیر کی صحیح فہم سمجھانے کے لیے، ایک ہی آیت کی تفسیر بہت سی مفسرین سے نقل کرنا ہو تو شیخ عبد المنان ہی وہی کر سکتے ہیں۔ قاسمی، سراج المنیر، شربینی، آلوسی، جتنی بھی حوالہ جات ہے وہ ایک ہی لفظ پہ ایک ہی آیت کی تفسیر میں وہ دیں گے آپ کو، لغت کی وہ سب کچھ دیں گے۔ شیخ محترم ان رجسٹروں میں کیا ہے؟ یہ ہمارے شیخ محترم ابو سعید رحمہ اللہ رحمتی شیخ رستمی صاحب کے بیٹے، عبدالسلام رستمی کے بیٹے تھے شیخ ابو سعید رحمہ اللہ، وہ فوت ہو چکے ہیں کچھ سالوں پہلے، تو وہ اس کی تفسیر ہے، اور یہ صرف 15 پاروں کی ہے۔ ہم نے مستقل اس کے ساتھ ایک دورہ کیا تھا سورہ کہف سے لے کر آخرت قرآن تک، تو یہ اس کی صرف تفسیر ہے، اور وہ اس کا انداز بیان بہت ہی سلیس اور عام فہم تھا، جیسے ہم بامحاورہ جو باتیں کرتے ہیں وہ قرآن کو بامحاورہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، بہت ہی آسان۔ ان میں شیخ کیا ہے ان رجسٹروں میں؟ اس میں شیخ القرآن والحدیث مفسر القرآن ابو معاویہ عنایت اللہ الباجوڑی، اللہ اکبر، اس کی یہ تفسیر ہے، یہ بھی میں اس کی کچھ آدھا لے کر آیا ہوں، صرف بقرہ کی ابتدائی تفسیر ہے اس کی، یہ اس کی تفسیر ہے شیخ عنایت اللہ کی، جو آج کل KPK میں خیبر پختونخوا میں مفسرین کا امام سمجھا جاتا ہے۔ اس فن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت شہرت دی ہے، بہت سے طلباء تقریباً ہر سال اس کے ساتھ شعبان اور رمضان میں 600-700-800 طلباء اس کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ تفسیر القرآن، اور پوری باجاوڑ میں اس کے واحد وہ علاقہ ہے آج بھی کہ اس کی تفسیر ریڈیو سے نشر ہوتی ہے، اور پوری باجاوڑ مومند جنسی دور دور کوہستان تک اس کی تفسیر گھروں میں، ہر گھر میں ریڈیو پر سنی جاتی ہے، اور ریڈیو پر اس کی دعوت بہت زیادہ ہے، اور اس کی تفسیر تو اس کا کوئی بیان کہیں نہیں کر سکتا کہ اس کی تفسیر ہم کن الفاظ میں بیان کر سکیں، کہ وہ ہر لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے ہو، عرب نحو صرف کی لحاظ سے ہو، عرب کی لغت کی اشعار کی، جو وہ اشعار میں بھی فارسی کی اشعار میں بہت اچھی تفسیر کر لیتے ہیں، کسی آیت کی اس کا وہ حوالہ دے دیتے ہیں اس کی تائید کے لیے، لغت سے بہت زیادہ۔ تو شیخ عنایت اللہ اس کا نام کسی سے چھپا نہیں ہے، بہت سے KPK کا جو بھی طالب علم ہو اس کو تفسیر میں ضرور جانتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی
ایک مشن کے تحت، ایک منہج کے تحت میں نے فضیلت الشیخ روح اللہ صاحب کو یہاں دورہ تفسیر کا اپنا مستقل استاد مقرر کر دیا ہے۔ میری چاہت ہے جیسے KPK کے اندر علم تفسیر میں عروج ہے، میں یہ بات برملا ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ جو تفسیر کا ملکہ، جو تفسیر میں مہارت اللہ رب العالمین نے شیخ رستمی صاحب رحمہ اللہ کو دی تھی، پھر آگے شیخ یعنی عنایت اللہ بجوڑی صاحب کو ہے، اور دیگر بڑے بڑے مفسرین، ائمہ مفسرین ادھر موجود ہیں، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں۔ اس لیول کی تفسیر ادھر ہمارے ہاں پنجاب میں نہیں ہے۔ ہاں ہم نے بڑے بڑے اساتذہ سے، کبار شیوخ سے ہم نے تفسیر پڑھی ہے، لیکن یہ اعتراف ہے کہ ادھر اس میں عروج ہے۔ انشاءاللہ یہ مرکز الامام احمد بن حنبل، جہاں ہم خدمت حدیث میں کئی ایک امتیازات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ میری سوچ تھی اللہ مجھے کوئی ایسا عظیم شخص دے، ایسا نوجوان دے جو تفسیر کا KPK میں عروج ہے وہی تفسیر ہمارے پنجاب میں بھی آ جائے۔ میری نیت ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے مرکز امام احمد بن حنبل کو علوم حدیث میں ایک مرجع بنا دیا ہے، اللہ مزید ہمیں توفیق دے، ریاکاری سے بچائے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین تفسیر کے اندر بھی اس مرکز کو ایک مرجع بنا دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو شیخ محترم یعنی یہ رجسٹر تو تھوڑے سے ہیں، یعنی اگر سارے رجسٹر ساتھ ہوتے تو کتنے تقریباً بن جاتے، اور آپ کو کیا فائدہ ملا ہے قرآن کریم کی؟ اتنا زیادہ 10 سال سے آپ محنت کر رہے ہیں۔ کل بھی ہماری ایک شیخ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، ہم نے کہا کہ آپ تفسیر کیوں نہیں کروانا چاہتے، آپ فارغ بیٹھے ہو تو طلباء کو تفسیر پڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اپنا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، اور تفسیر جو ہے یہ اس میں پیاس بہت زیادہ ہے، اس میں آپ کی پیاس نہیں بوجھتی۔ ایک آیت کی تفسیر کے لیے آپ کو 100 تفسیریں بھی دیکھنے پڑی تو پھر بھی آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں اشکال ہوگا کہ اس کی کوئی اور تفسیر ڈھونڈنی چاہیے، اس کی کوئی اور فوائد ڈھونڈنی چاہیے، اور حکمات اس کی ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ کلام اللہ ہے اور یہ حکمات سے خالی نہیں ہوتی، تو اس میں اور بھی گہرائی ہوں گی۔ تو اسی کی تشنگی اور اسی پیاس کو بجھانے کے لیے مفسرین زیادہ سے زیادہ اساتذہ سے استفادہ کرتے ہیں، بہت سے مفسرین سے اقوال نقل کرتے ہیں کہ ایک ہی آیت کے ایک ہی لفظ کی بہت سی تشریحات وہ مل جائے۔ تو اسی کے لے کر ایک شیخ کے پاس ہم گئے، وقت گزارا، دوسرے کے پاس گئے، گزارا، ہر ایک کا طریقہ کچھ نہ کچھ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ لیکن پشاور میں اور KPK میں تفسیر کا یہی ایک انداز ہے کہ سورت کا مابین آپس میں ربط بیان کیا جاتا ہے، مناسبت بیان کی جاتی ہے، آگے پیچھے سورتوں کا کیا مناسبت ہے، خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، سورت کا خلاصہ کیا ہے، سورت کا موضوع کیا ہے، سورت کس چیز پہ بحث کر رہی ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے سورت کا، تو وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے مطابق پھر اسی مرکزی خیال اور جو موضوع ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر آیت کو پھر اٹیچ کیا جاتا ہے کہ یہ موضوع ہوتا تو یہ آیت بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس مرکزی خیال کی طرف اس کو جوڑا جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ سارے قرآن کریم کو ایک مربوط قسم کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس میں دوسری مفسرین کی اقوال آ جاتی ہے، احادیث آ جاتی ہے، اور جیسے شیخ عبدالسلام رستمی تھا، شیخ ابو سعید اس کے فرزند تھے، اور شیخ عنایت اللہ بجوڑی، پھر وہ اس میں مسائل فقہیہ وہ بھی حل کروا دیتے ہیں ضمن میں، جو مسئلہ ہو، مثال کے طور پر فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر، اس طرح کے جو مسائل آ جاتے ہیں۔ دوسرے مسائل آ جاتے ہیں بدعت اور شرکیات پر جو رد کرنا ہوتا ہے، اور رسومات پر، تو وہ جن آیات میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے تو پھر وہ مفسرین کی اقوال نقل کرتے ہیں، مثال پر قرطبی سے، الوسی سے، قاسمی سے، اور پھر وہی اسی میں پھر وہاں پر بھی وہ بیان کر دیتے ہیں، تو وہ مسائل فقہیہ، وہ بھی عقیدے کے مسائل وہ بھی واضح ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں۔ تو اسی طرح قرآن بہت ہی منظم وہ بن جاتا ہے۔ تو ہر شیخ کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بہت سے شیوخ کی طرف رجوع کیا ہے، اور یہ تو ہم انشاءاللہ اور بھی جو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ باقی ہے، جو رجسٹرڈ ہے، جو ہمارے جو مخطوطے ہیں جو ہم نے لکھے ہیں،
وہ بھی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے طلباء کے لیے. تو ابھی ہم اس تفسیر میں کوشش کریں گے کہ یہ سارا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم پیش کر لیں. ایک مہینہ ہے 25 شعبان سے 25 رمضان میں، 25 رمضان تک. پشاور میں تو 2 مہینے اس کو دیے جاتے ہیں، اور صبح 7-8 بجے سے کلاس ہوتی ہے ظہر 1 بجے تک، ظہر کی نماز تک. تو یہ کلاس مسلسل 2 مہینے چلتی ہے. رمضان میں پھر کلاس ظہر سے عصر تک منتقل ہو جاتی ہے، یعنی صبح 8 بجے یا 7 بجے سے لے کر عصر تک، عصر 3 بجے تک وہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، صرف ایک ہی تفسیر. تو یہاں پر ہم صرف کوشش کریں کہ ان میرے 6 شیوخ اب تک میں نے ان کا انتخاب کیا ہے یہاں پر، 6 شیوخ کا، شیخ ابو سعید اور رحمہ اللہ کا، شیخ ابو محمد کا، شیخ عنایت اللہ الباجوڑی کا، شیخ عبد المنان کا، اور شیخ سمیع اللہ کا، اور شیخ ابو عمار سمیع اللہ کا. اور ایک شیخ میں جو اس کا تذکرہ بھول گیا تھا، وہ شیخ ریاض اللہ الدیری جو مناظر ہے آج کل مشہور پشاور کا، ریاض اللہ الدیری، اس کے ساتھ میں نے ابھی کچھ وقت گزارا ہے، اس سے بھی میں نے کچھ استفادہ کیا ہے. تو یہ 7 شیوخ کا میں نے انتخاب کیا، ان کا خلاصہ ہم پیش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ طلباء کو یہ خلاصہ وہ ازبر ہو جائے. تو یہی اللہ یہ کاوش قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم، میری چاہت ہے ماشاءاللہ آپ دیگر کتب تفسیر بھی ساتھ لائے ہیں، میرے پاس بھی کافی ڈیٹا ہے، وہ بھی سارا آج ہم آپ کو جمع کر کے دیں گے. شیخ محترم، یہ تمام فوائد اور دیگر فوائد وہ آپ نے مرتب بھی کیا کرنے ہیں، کیا ارادہ ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ؟ ہاں انشاءاللہ ہم نے تو کچھ نہ کچھ اس کو مرتب کیا بھی ہے ہمارے قرآن بیاض القرآن میں. ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب بھی دی ہے خلاصتاً، اور پھر تفصیلاً اسی سے نقل کر کے انشاءاللہ ایک کتابی شکل بن جائے. تو شیخ کی بھی یہ خواہش ہے، ہماری بھی نیت اور ارادہ انشاءاللہ ہے کہ اس طرح کوئی ایک جامع خلاصتاً اور نام رکھیں گے کہ فوائد الشیوخ. یہ تو ہماری نہیں ہے، یہ تو شیوخ کی فوائد ہیں، تو ان کا خلاصہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن طلبہ پنجاب کے باسیوں، پنجاب سے بھی علماء ادھر ماشاءاللہ آج آ رہے ہیں، کئی آ چکے ہیں. بلوچستان، کراچی، سندھ کے علماء کئی پہنچ چکے ہیں، باقی بھی ماشاءاللہ سفر پر ہیں، خیر سے وہ آئیں. میری گزارش ہے آئیں، علم حدیث کے ساتھ ساتھ علم تفسیر میں بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے مرکز الامام ابن حنبل کا انتخاب کریں. اسی طرح تیسرا ہمارا دورہ گرامر الحمدللہ ستیانہ، مرکز ستیانہ کے فارغ فضیلت الشیخ تنویر اسری حافظہ اللہ، وہ ہمارے مستقل استاد ہیں دورہ جات کے، انشاءاللہ وہ بھی آپ پہنچ رہے ہیں، خیر وفیہ سے آئیں. تو کل سے ہمارے سارے دورے شروع ہو رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمارا یوٹیوب چینل علوم الحدیث، ہمارے فیس بک پیج ابن حنبل ریسرچ سینٹر، یعنی ہر جگہ ہمارے واٹس ایپ گروپ، ہر جگہ یہ چیزیں شیئر ہوں گی. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ گھر سے بیٹھے فائدہ لیں، اور جو نوجوان علماء طلبہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں تاکہ اپنے علمی پیاس کو بجھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.